اوکے اوکے ایک کھچڑی بچڑ لگو کرو صاحب کتاب سے لگا صاحب دکھنا ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز و مکرم ناظرین کرام، اس وقت ہم چار مینار کے دامن میں ہیں. پوری دنیا کے سارے مسلمان اس وقت بہت زیادہ افسوس کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، غصے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. ہمارے ہندوستان میں مسلسل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبیوں کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا کے سارے مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، پوری دنیا کی سارے انسانوں سے بڑھ کر اگر کسی سے مسلمان پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہستی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ مسلمانوں نے کبھی برداشت کی ہے، نہ مسلمان کبھی برداشت کر سکتے ہیں. آج تاننا کے دن میں ہمارے ہونے کا مقصد یہی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا چل رہا ہے. فوراً اس پر کوئی اقدام کریں، یہ سلسلے کو جلد سے جلد روکنے کی کوشش کریں، چونکہ مسلمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم تمام کے لیے اپنی جانوں سے بڑھ کر زیادہ عزیز ہے. ہمارا کلمہ جو ہے، ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل کوئی ہستی ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ماضی قریب میں جو بے ادبی ہوئی، جس نے بے ادبی کی، ہماری گزارش حکومت سے یہی ہے کہ ہم پیسفل انداز میں اس وقت حاضر ہیں کہ جلد سے جلد جس بدبخت نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی ہے اس کو فوراً گرفتار کیا جائے. یہ ایک حیدرآباد نہیں، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بے چین ہیں. فوراً حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن لیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ہم جلد سے جلد اس کے لیے سخت سزا کا مطالبہ کرتے ہیں. اس وقت ہمارے درمیان حیدرآباد کے انتہائی معزز عالم دین مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس بخاری صاحب موجود ہیں. ہمارے درمیان حیدرآباد کے ایک اور معزز مشائخ حضرت مولانا سید شاہ کاشف پاشا صاحب بندہ نوازی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید خالد محی الدین صاحب قادری بھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. ان حضرات سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گزارشات، ان کی کمپلینٹ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. بس مطالبہ یہی ہے کہ اس بدبخت پر جلد سے جلد ایکشن لیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز حضرات، جیسے کہ دور حاضر میں مسلمان ہندوستان سے لے کر فلسطین تک بہت سے معاملات سے اس وقت گزر رہے ہیں. انفرادیت کے معاملات بھی ہیں، اجتماعیت کے معاملات بھی ہیں، بہت سے مسائل اور مصیبتوں سے اس وقت گزر رہے ہیں. لیکن یہ تمام مسائل انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، یہ تمام مسائل اور تمام مصیبتیں بہت چھوٹی چیز ہیں. ہمارے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ عزت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. ہمارا جینا مرنا ہمارے نبی کی محبت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے
کہ میرا محبوب مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اور یقیناً جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے عزت مصطفیٰ سے بڑھ کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بڑے غم و غصے کا ماحول اس وقت پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے کہ جو گستاخی بار بار کسی نہ کسی بدبخت کی زبان سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو بدبخت گستاخ ہیں یہ نہ صرف ہمارے دشمن ہیں بلکہ یہ ہندوستان کے امن کے بھی دشمن ہیں، ہندوستان کے سکون کے بھی دشمن ہیں، ہندوستان کی سالمیت کے بھی دشمن ہیں۔ یہ وہ دہشت گرد، یہ وہ ٹیررسٹ ہے جو ہندوستان کے اندر رہ کے دہشت گردی مچا رہے ہیں۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے بھی اس بات کی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے پہچانیے ان لوگوں کو، جو آپ کے ہیں نہ ہمارے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے یہ تمام معاملات کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے دریغ گستاخیاں کی جا رہی ہے جو کبھی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک مسلمان اپنے ساری مصیبتوں کو ایک طرف رکھتا ہے اور آمنہ کے لال کی عزت کو ایک طرف رکھتا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی سودے بازی کبھی مسلمان نہیں کر سکتا، اور جو کرے اس کے اندر کسی قسم سے ایمان موجود ہی نہیں ہے۔ ایمان نام ہی حضور کی محبت کا ہے، اور یہ آج غم و غصہ جو ہمارے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ بدبخت کھڑا ہو کے کوئی حضور کی شان میں الگ الگ انداز میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کے بند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا تو پھر حالات جو بھی خراب ہوں گے، یہ حالات کی خرابی کے تمام وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جو اس سلسلے کو بند نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم تمام حکومت کے ذمہ داران سے اس وقت بڑے ہی امن کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں، ان علماء کرام کی موجودگی میں تنظیم تحفظ ناموس رسالت کے زیر اہتمام اس پریس کی میٹ میں ہم حاضر ہیں، اور یہی آپ تمام حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ خدا کے لیے جلد سے جلد ان لوگوں کی زبان پر لگام کسی جائے، ان لوگوں کے گلے میں رسی ڈالی جائے، ان لوگوں کو بتایا جائے کہ ہر مذہب ایک چیز ضرور سکھاتا ہے، وہ انسانیت ہے اور تمام مذاہب کی محبت ہے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مذاہب سے محبت کا حکم دیا ہے، اور اسی محبت کے پیغام کو ہمارے نبی نے عام کیا ہے۔ لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت جلد سے جلد اس کے معاملے میں سخت نوٹ لے تاکہ ہمارے دلوں کے سکون کا سامان ہو سکے۔ شہر حیدرآباد کے صاحبہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلوگن لاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے تفصیلات سماعت فرما رہے تھے، اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد بس یہی ہے کہ یہاں حاضر ہونے کا یا بتلانے کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کسی کے لیے اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک اگر چیونٹی، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ چیونٹیوں کو ایک صحابی نے کسی وجہ سے جلا دیا تو آپ نے منع کیا کہ چیونٹیوں کو جو مذہب جلانے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ انسانوں کی بات تو دور کی بات ہے۔ خواتین جو اپنا مقام کھو گئی تھی، جن کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، وہ خواتین کو اگر کسی نے صحیح مقام و مرتبہ دیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے ہم کسی اور مذہب کے دوسرے جو خدا ہوتے ہیں یا ان کی جو مذہبی شخصیات ہے اس پر تنقید کرنے کی سے منع کرتا ہے۔ کیوں اسی لیے کہ بھائی چارگی اور امن باقی وہ برقرار رہے۔ میں تمامی پہلے تو حکومت سے جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیتی ہے، اب یہ وقت ہے حکومت کو بتانے کے لیے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہم تو حکومت کے قانون کے دائرے میں آج بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود مسلمان صبر و تحمل کے ساتھ اسی قانون، عدالت، عدلیہ اور پولیس پر اور حکومت پر بھروسہ کرتے ہوئے پرامن انداز میں اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا جو نعرہ ہے اس کو حقیقت میں آج ثابت کرنے کا وقت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں تمامی ہندوستان بھر کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا اور درخواست کروں گا کہ پرامن اپنے احتجاج کو جاری رکھیں، قانونی پیرائے سے قانونی طور پر FIR درج کروائیں اپنے اپنے علاقوں میں، اور
کسی بھی قسم کے تشدد سے پرہیز کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو ہرزہ سرائی اور جو بے ادبی اس شخص نے کی ہے اس کو زیادہ شیئر کرنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس سے اور بدامنی پھیلے گی، اور اس نے تو ایک مرتبہ کیا مگر ہمارے نوجوان جذبات میں آ کر کے اس کو پھیلانے کا سبب نہ بن جائے۔ میں جتنے حضرات حاضر ہیں ان تمام کے جو دلی جذبات تھے اس کا اظہار آپ حضرات کے سامنے کر رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب ایک منٹ آپ کے بیچ میں ٹھہر کے دیتا ہوں بھائی، سلوگن لا لو نا تمہارے پورے، بلا لو، ہو گئی شام بہت دیر، بلا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ ہمارے علماء کرام کے جو ینگ علماء ہیں اور ینگ مشائخین اعظام ہیں، جس میں سے حضرت العلامہ پیر طریقت رہبر شریعت سید رضوان پاشا قادری صاحب، عالی جناب محترم سید کاشف پاشا قادری صاحب، بندہ نوازی صاحب، اور ہمارے ہر دل عزیز دوست اور میرے حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین جناب سید خلیل اللہ اویس بخاری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی کل سے میں ایک کوشش اور ایک کاوش میں لگا ہوا ہوں، اور ہمارے جتنے معزز اور بزرگ مشائخین اعظام علماء کرام یہاں موجود نہیں ہو سکے، لیکن ان سب کی سرپرستی ہم پر حاصل ہے۔ لیکن میں کل سے ایک کوشش میں یہ لگا ہوا ہوں کہ حیدرآباد کی سرزمین پر جیسے کہ کبھی کوئی گستاخی ہوتی تو ہم سب مل کر ایک جٹ ہو کر ایک احتجاجی مظاہرہ منظم کرتے، اور پھر اس میں یہ بتا دے کہ ہم یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، صبح قیامت تک انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جینے کے لیے بھی تیار ہیں، نبی کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی خدا کی قسم کوئی ادنا مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سور کا بچہ ہر روز صبح اٹھ کر ایک نئی گستاخی کرتا ہے، بارہا اس کو جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے ڈالتے ہیں، اس کے باوجود خالی ایک ہمارا مفتی صرف کتے کے بچے کہنے پر اس کو پی ڈی ایکٹ لگا کر اس کو گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے، لیکن آج ہمارے خلاف ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے، آئے دن اپنی گندی زبان لے کر بکتے جاتا ہے، لیکن وہ یو پی کی سرزمین پہ بیٹھا ہو، کسی اور سرزمین پہ بیٹھا ہو، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں میں کل بھی یہی کہہ رہا تھا، آج بھی یہی کہوں گا کہ نبی کی شان میں ہو یا کسی صحابی کی شان میں ہو یا کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کسی ذات پات سے مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مذہب لیس انسان ہوتا ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، اور یہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، ہندو مسلمانوں میں لڑانا چاہتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہمارا مسلمان بھائی جب صبح اٹھتا ہے تو ایک غیر مسلم کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے، ایک دوسرے کی کیفیت لیتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خیریت کو پوچھتے ہیں۔ ایسے ہندوستان میں یہ ناپیکار، یہ بدبخت، یہ سور کی اولاد، کتے کے بچے پیدا ہو کر ہمارے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ہم کتنی دیکھیے ابھی ہمارے سرپرست بول رہے تھے کہ ہم ہمارے اوپر حملے برداشت کر سکتے ہیں، آپ ہمارے اوقافی جائیدادوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، پھر بھی ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں، قانونی کارروائی کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں، ہم پر ظلم ہر روز صبح و شام مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم اپنی جگہ ہے، یہ چھوٹا ظلم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ظلم کیا جا رہا ہے ہم پر، یہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان کر سکتے ہیں، ہماری اولادوں کو ان پر قربان کر سکتے ہیں، ہماری جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب کچھ قربان کریں گے، لیکن نبی کی ذات پر ذرا سی سہون بھی اگر کوئی عمدن ہو یا سہون میرے آقا کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو ہم خدا کی قسم برداشت نہیں کریں گے۔ آج چار مینار کی سرزمین پر، چار مینار کے دامن پر کھڑے رہ کر پورے ہندوستان کی سرزمین پہ یہ ہمارا اعلان ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو حالات ہوں گے تو اس کے ذمہ دار ان کو جو اجازت دے رہے ہیں، ان کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں، ان کے وہ ذمہ دار رہیں گے۔ میں تنظیم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم AKM فاؤنڈیشن کی جانب سے میں اس کا چیئرمین ہوں۔ میں
यहाँ पर जमा होकर यही ऐलान करूँगा कि बस मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और इंशाअल्लाह हमको एक ऐसा एहतजाज भी बुलंद करना है जैसे औरंगाबाद की सरजमीन से निकलकर मुंबई की सरजमीन पर पहुँचा है। इंशाअल्लाह हमारे सियासी कायदीन भी हमारे साथ हैं, हमारे उलमा मशाइखीन भी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह सब मिलकर इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। मैं अवामुन्नास से भी गुजारिश करूँगा कि मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए आप लोग एक धरना मुनज़्ज़म करते हुए खरीबी PS में आप जाकर बराबर कंप्लेंट कीजिए और FIR दर्ज करवाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी एक कॉल पर आपने लब्बैक कहा, फिर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और मैं CP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कल CP साहब के पास जाकर बैठा तो CP साहब बोले कि ये मुफ्ती क्यों आए हैं, इनके लिए क्या मसला है। तो मैं बारहा अर्ज करने लगा, साहब देखिए हमारे नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सरकार की नामूस पर उंगली उठाई जा रही है बार बार। तो CP साहब एक ही बात बोले कि देखो उन्हें यहाँ अगर रहता तो मैं उसके साथ क्या करता, मैं वक्त बता देता था। ये CP साहब का कहना है। यहाँ अगर रहता तो मैं क्या एक्शन लेता था, आप देख सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है ना साहब, अब हम क्या कर सकते। तो बोला साहब FIR तो बराबर लेना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर PS में FIR हो रही है, आप बराबर FIR करवाइए और मगर कानून का साथ लेते हुए हर काम कीजिए, कानून के खिलाफ वर्जी मत कीजिए, कानून का मद्देनज़र रखते हुए, कानून का ख्याल रखते हुए आप हर काम कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, हमारी कामयाबी होगी। और याद रखो, आखिरी में एक बात कहूँगा, तुम इस्लाम और मुसलमान को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तारीख गवाह है, जब जब मुसलमानों को दबाया गया, इस्लाम को दबाया गया, अल्लाह ने इस्लाम में ऐसी लचक दी है, तुम जितना दबाएंगे उतना फैल के रहेंगे इंशाअल्लाह। तुम आज नामूस रिसालत पर उंगली उठा रहे हो, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नामूस रिसालत के परचम तले इंशाअल्लाह